السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وقت کا پہیہ بہت تیزی کے ساتھ گھومے گا۔ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، دن ایسے گزرے گا جیسے کوئی گھنٹہ۔ آپ ذرا دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہی ہے نا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اس وقت ہم ستمبر 2025 میں ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ستمبر 2024 میں ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ سارے واقعات، سارے حالات وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر صبح سے شام تک دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ دن کتنی تیزی کے ساتھ بھاگا ہے، گزرا نہیں ہے، بھاگا ہے۔ ایک جمعہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، پھر واپس آتے ہیں۔ اب جب دوسرے جمعہ میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی پچھلا والا جمعہ کل ہی کی بات ہو۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ صرف میرا مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اس سلسلے میں بات کی کہ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، یا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں زیادہ بزی ہوں تو مجھے شاید ایسا لگتا ہوگا، وقت کا پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی لگتا ہے وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو مطلب یہی ہے کہ وقت جو گزرے گا نا، اس وقت کے اندر سے برکت چلی جائے گی۔ آج دیکھیں وسائل کتنے زیادہ ہیں، موبائل سب کے پاس ہے، انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، لیپ ٹاپ، اسی طرح سے گھروں کے اندر طرح طرح کی ڈیوائسز۔ آپ کو کہیں جانا ہو، آپ کے پاس موٹر گاڑی تیار ہے، کار ہے، بائک ہے۔ ان سب کے باوجود زندگی سے برکت ختم ہو گئی۔ جو وقت کے اندر ایک برکت تھی نا کہ اتنے سال میں بندہ اتنے کام کر لیتا تھا، وہ چیز جاری ہے اب۔ وقت سے برکت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے زندگیوں سے برکت چلی جا رہی ہے، جیسے روزی سے برکت ختم ہو جا رہی ہے، جیسے پیسوں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بندہ پیسے کماتا تو بہت ہے، لیکن شکوہ یہ ہے کہ پیسے ٹکتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتا کہ خرچ کدھر ہو گئے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو وقت کے اندر سے برکت ختم ہو رہی ہے، آمدنی سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، پیسوں سے برکت چلی جا رہی ہے، اولاد سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، نافرمانی آ رہی ہے اولاد کے اندر۔ ان سب کی ایک ہی وجہ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمرہ ہے، جیسے یہ اس کمرے کو لے لیں، اس کمرے میں ہم اندھیرا کر دیتے ہیں اور پھر اس کمرے کو ہم 3-4 مہینوں کے لیے بند کر دیں، تو پتہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا یہ کہ جگہ جگہ پہ مکڑیاں اپنا جالا بنائیں گی، کچھ کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، نیچے سے کہیں پہ سوراخ وغیرہ ہوگا دروازے کے نیچے سے، تو وہاں سے چوہے آ جائیں گے، چوہے اپنا خاندان یہاں پہ بسانے لگیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ایک کام کرنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بھاگ جائیں گی۔ ان کے اثرات تو رہ جائیں گے، لیکن چیزیں بھاگ جائیں گی۔ ہم جب یہاں آئیں، دروازے کو کھولیں، ہم نے دیکھا کہ ارے صورتحال تو یہ ہے، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، مچھر، مکھی، چوہے، کاکروچ، ساری چیزیں ہیں۔ تو اب کیا چوہے کے لیے الگ دوا لائیں گے، مچھر کے لیے الگ، مکھی کے لیے الگ، کاکروچ کے لیے الگ، چھپکلیوں کے لیے الگ؟ نہیں، بلکہ صرف روشنی کر دیں گے، اور اس روشنی کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ساری چیزیں، سارے حشرات الارض خود بخود بھاگ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو گئی، وقت سے برکت ختم ہو گئی، عمر سے، رشتہ داری سے، اولاد سے، ان سب چیزوں سے آپ کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اور پتہ ہے وہ کام کون سا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ اپنی فکر آخرت کی فکر بنا لیجئے۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے۔ باتیں تو ساری اللہ کی ہوتی ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ تو اپنے من سے بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ لیکن جس میں باضابطہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنی فکر دنیا کی فکر بنا لیتا ہے تو میں اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک A4 سائز کا کاغذ لیجئے اور اس کاغذ کے 1000 ٹکڑے کیجئے، اور ٹکڑے کر کے آپ اس پورے کمرے میں 20 بائی 20 کے بڑے کمرے میں آپ ان پیپر کے ٹکڑوں کو یوں پھیلا دیجئے، اور پھر کسی شخص سے کہیے کہ مجھے نا سارے ٹکڑے سمیٹ کے دو۔ تو وہ کاغذ تو ایک ہی ہے، A4 سائز کا، لیکن اس کو سمیٹنے میں بہت وقت لگے گا، شاید 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے۔ لیکن اگر آپ اس پورے کاغذ
को, यानी A4 साइज़ के पूरे पेपर को आप यूं कमरे में फेंक दें और आप किसी बंदे से कहें कि वो ज़रा मुझे उठा के दो, तो उसे उठा के देने में कितना वक्त लगेगा? शायद आधा मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही काम तो बस A4 साइज़ के पेपर के जितना ही है सबके पास। ज़िंदगी मेरी भी है और आपकी भी है, काम बराबर ही होंगे तकरीबन। होता ये है, अल्लाह ताला जो शख्स अपनी फ़िक्र दुनिया को बना लेता है, दुनिया को अपनी फ़िक्र बना लेता है ना, अल्लाह ताला उसके कामों को यूं ही बिखेर देता है। जैसे A4 साइज़ के पेपर को आपने 1000 टुकड़ों में बांटा और फिर यूं फैला दिया उसको, अल्लाह ताला आपके सारे काम को यूं फैला देगा। फिर आप समेटते रहेंगे, ये काम पूरा हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ, इस काम को किया, अरे वो काम रह गया, इस काम को किया, वो काम छूट गया, यूं आपके सारे काम बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी फ़िक्र आखिरत को बना लेना, आपकी फ़िक्र, आपका मतमह नज़र, आपका पेश नज़र, आपका मकसद ये हो कि मैं जो सारे काम कर रहा हूँ, औलाद को पाल रहा हूँ, पालना तो यूं भी है आपको, आप कमा रहे हैं, कमाना तो यूं भी है, आप बीवी को रख रहे हैं, रखना तो यूं भी है, लेकिन इन सब में मकसद क्या हो? आखिरत, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, आखिरत मुझे हासिल हो जाए, ये मकसद होना, फिर अल्लाह ताला आपके कामों को समेट देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कमरे में एक कागज़ डाल दिया जाए और आपसे कहा जाए उठा के दो। फिर पता है क्या होगा? आपको कोई काम होगा, आप बाहर निकलेंगे, एक बंदा मिलेगा आपको, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आप बंदे को खोजने के लिए निकल जाएं, तो कोई बंदा मिलेगा आपको और पता चलेगा कि मैं जिस काम के लिए निकला हूँ, मेरी ये ज़रूरत इसी बंदे से पूरी हो जाएगी। आपके पास किसी का फ़ोन आएगा और वो कहेगा कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, तो आपको याद आएगा कि मेरा भी तो एक काम था, और आपका काम यूँ आसानी के साथ निकल जाएगा। आप मज़दूर की तलाश में निकलेंगे, जैसे निकलेंगे बाहर, एक आदमी उधर से जा रहा होगा, आप उससे पूछेंगे कि भाई मज़दूर चाहिए था, तो वो कहेगा कि हाँ मैं हूँ ना काम करने के लिए। यूँ आपके काम आसान हो जाते हैं। कब? जब आप आखिरत को अपनी फ़िक्र बना लेते हैं। तो मुझे बताएं, आप अब से अपनी फ़िक्र किसको बनाएंगे, दुनिया को या आखिरत को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह की पनाह में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।